درود پاک جھوم کے پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ فاطمہ کا لاڈلا صبت نبی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لاڈلا صبت نبی سجدے میں ہے، موت تھر تھر کانپتی ہے زندگی سجدے میں ہے، موت تھر تھر کانپتی ہے زندگی سجدے میں ہے، اور بندگی حیران ہے قرآن پہ قرآن ہے، بندگی حیران ہے قرآن پہ قرآن ہے، پشت پر اسلام ہے پیغمبری سجدے میں ہے، پشت پر اسلام ہے پیغمبری سجدے میں ہے، اور سائن کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر سائن کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے، اور اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا۔ حضرات، میں نے کل آپ سے جو مخاطب ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی عمر شریف مدینے میں بڑھتی رہی، حتیٰ کہ جوانی کی دہلیز پہ امام عرش مقام نے مدینہ میں قدم رکھا، حتیٰ کہ 56 سال کی عمر تک امام عرش مقام نے مدینہ میں قیام پذیر رہے۔ امام حسین کی والدہ سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دار فانی سے تشریف لے گئی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، اور ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی چشمان عالم سے روپوش ہو گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس خاکدان گیتی سے تشریف لے گئے۔ اب حسین پاک اسی مدینہ شریف میں اپنا وقت گزار رہے، صبح و شام اپنے نانا جان کے روضہ اقدس پہ جا کر حاضری دیتے۔ بالکل باتیں مت کریے محفل میں، بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے محفل میں کوئی کسی سے بات کرے، ورنہ میں اسی وقت مائک چھوڑ کر کے اتر جاؤں گا، اسی وقت چلے جاؤں گا۔ آپ لوگ کس سے خطابت کروانا چاہتے ہیں بالکل کروا سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ایک دن کا پیسہ مت دینا، لیکن جس انداز میں اور جس خیال میں میں بولتا ہوں بالکل اس انداز میں بولوں گا۔ میں بڑے بڑے محفلوں اور جلسوں کا خطیب ہوں، کوئی چھوٹے موٹے جلسوں کا خطیب نہیں ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ اس کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں، پیسوں کی لالچ میں نہیں آیا ہوں، حسین کی محبت میں آیا ہوں، حسین کی محبت میں تقریر کرنے دیجیے گا، ورنہ کل ہماری چھوٹی ہوگی، اجازت دے دینا میں چلے جاؤں گا۔ محفل میں کوئی کسی سے بات نہ کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف بڑھ رہی ہے، نانا جان کا انتقال ہو گیا، لیکن میرے امام حسین کا نانا پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی سے تشریف لے گئے تو یہ مت سمجھنا کہ پیغمبر اسلام اس دار فانی سے کوچ کر گئے،
بالکل چلے گئے جیسے اوروں کا عقیدہ ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت الشاہ مفکر محدث مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت الرضوان کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام اپنے نانا جان کے روضہ مقدس پہ جاتے، فاتحہ پڑھتے، صلاۃ و سلام عرض کرتے، نانا جان کے چوکھٹ کو بوسہ دیتے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دیار محبت میں کچھ دیر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، قرآن مجید کی تلاوت فرما کر اگر ایسا وقت آتا تو تھوڑی دیر نانا کے روضہ مقدسہ میں آرام بھی فرماتے۔ پرسکون زندگی چل رہی ہے، پر امن زندگی گزر رہی ہے، لیکن ایسا وقت بھی قریب آیا ہے۔ امام عرش مقام کی لائف میں، امام حسین کی زندگی میں، پیغمبر اسلام کے نواسے کی پر امن لائف میں ایسا وقت آیا ہے جب یزید تخت نشین ہوا، اسلام کے قوانین کو رد و بدل کرنے کی ناپاک کوشش کرنے لگ گیا، اسلام کے قوانین میں اپنی ناپاک کوششوں کی نحوستوں کو داخل کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا، اللہ کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کو پامال کرنے کی کوششیں کرنے لگ گیا۔ تو پتا ہے اسی آشنا میں پیغمبر اسلام کے وہ پیارے نواسے غم اور رنج میں رہنے لگ گئے کہ کیا ہوگا اس دھرتی کا، کیا ہوگا نظام عالم کا۔ مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو لوگ بدلنا چاہتے ہیں، پیغمبر اسلام کے بتائی ہوئی شریعت کو اپنی منمانی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور مذہب کو اپنی طبیعت میں بدلنا چاہتے ہیں۔ اسی آسنا میں جب یزید ملک شام پہ تخت نشین ہو گیا، المختصر جملہ بالکل تفصیل کے ساتھ نہیں جاؤں گا ورنہ آپ کی پھر شکایت ہوگی کہ شہادت بیان نہیں کرتے، شہادت سنو اور محبت سے سنو، جی کرے تو رو بھی لینا، آنسو بھی بہا لینا۔ حسین کی محبت میں رونا بھی عبادت ہے، حسین کی محبت میں آنسو بہانا بھی عبادت ہے، حسین کی محبت میں رونا جنتیوں کی علامت ہے، حسین کی محبت میں آنکھیں برسانا نانا سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ کے وہ پیارے نواسے جب مدینہ شریف میں ہے، یزید ملک شام کے تخت نشین ہوا تو پتا ہے ایک خط آیا، وہ خط میں کیا لکھا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور حسین سے کہو گورنر مدینہ کے پاس یہ خط کیا پہنچتا ہے کہ ان چاروں پانچوں افراد کو کہو کہ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، یزید کو اپنا امیر مان لے، یزید کو اپنا خلیفہ مان لے۔ یہ جب حکم نامہ، جب یہ خط گورنر مدینہ کے پاس پہنچتا ہے تو یہ باتیں امام حسن امام حسین کے پاس پہنچائی جاتی ہے، یہ باتیں عبداللہ ابن زبیر کے پاس پہنچائی جاتی ہے، یہ باتیں عبد الرحمن بن ابو بکر کے پاس پہنچائی جاتی ہے، یہ بات عبداللہ ابن عمر کے پاس پہنچائی جاتی ہے، لیکن یہ لوگ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس یزید اس لائق نہیں ہے کہ اسے اپنا امیر اور خلیفہ تسلیم کر لیا جائے، اس لائق یزید نہیں ہے کہ اس سے بیعت کر لیا
لیا جائے. اس لائق یزید نہیں ہے کہ یزید کو اپنا امام تسلیم کر لیا جائے, اپنا پیر مان لیا جائے. اس لائق یزید نہیں ہے. حسین پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آخرکار مدینہ شریف چھوڑنے کا ارادہ فرماتے ہیں. تو کیوں یزید نہیں ہے بیعت کرنے کے لائق, کون خلیفہ بنانے کے لائق, امام تسلیم کرنے کے لائق کیوں نہیں ہے؟ پتا ہے جب پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ کے بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ نے یزید کو گود میں لے کر پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے تھے, ایک جلیل القدر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, انہی کا بیٹا یزید پلید ہے. جب پیغمبر کی بارگاہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو گود میں لے کر پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے, پیغمبر رسالت والے چشمان رسالت سے یزید کا چہرہ دیکھا. مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ دین میں دخل ڈالنے والا یہی تو یزید کا چہرہ ہے, یہی تو یزید کا چہرہ ہے. بولو نہ بولو مجھے کوئی شکایت نہیں, بس سن لو. حضرت امیر معاویہ وہاں سے چلتے ہیں بیٹے کو لے کر کے, تو یہ باتیں عام ہو گئی تھی, یہ باتیں مشہور ہو گئی تھی, یہ باتیں شہرت پا چکی تھی کہ یزید کے اندر کوئی کمیاں ہے. جیسے یزید کی عمر بڑھ رہی ہے, صحابہ کی نگرانی میں بڑھ رہی ہے, صحابہ دیکھ بھی رہے ہیں, صحابہ کی نظر یزید پر ہے, تو بتاؤ مصطفیٰ کے جو گود میں کھیل رہا حسین, مصطفیٰ کی نگرانی میں پلا ہوا حسین, وہ فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ اسے اپنا امام کیسے تسلیم کر سکتے تھے؟ اسے اپنا امیر کیسے مان سکتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کیسے مان لیتے؟ نہیں مانا. آخرکار بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یزید پریشر پہ پریشر ڈالنے لگا. گورنر مدینہ بار بار امام پاک کو بلا کر کے یزید کے حکم نامے اور خطوں کو پڑھ پڑھ کر سنانے لگ گیا. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے فرامین و ارشادات حسین کو یاد آنے لگ گئے کہ جب سے پیدا ہوا ہوں مصطفیٰ نے یہی کہا ہے کہ حسین ایک دن آئے گا کہ نانا کی شریعت بدلی جائے گی, اس وقت تم کھڑے ہو جانا, اس وقت تم کھڑے ہو جانا. جب پتہ چل جائے مصطفیٰ کے لائق کے دین کی ربط بدل ہو رہی ہے تو تم تیار ہو جانا. مصطفیٰ کے لائف میں مذہب کو لوگ ادھر ادھر کرنے لگ جائے تو تم ریڈی ہو جانا. یہ باتیں یاد آنے لگ گئی. پیغمبر اسلام کے وہ پیارے نواسے امام عرش مقام اٹھے اور اپنے گھر گئے. گھر جا کر کے رات بھر سوچا کہ اب کیا کیا جائے, اب کرنا کیا ہوگا. مدینہ شریف چھوڑنے کا ارادہ بننے لگا ہے, مدینہ شریف سے مکہ شریف جانے کا عزم بننے لگ گیا ہے. امام پاک علیہ السلام امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا کر کے تمام اہل بیت اطہار سے یہ باتیں مشورے میں رکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نانا جان کا وعدہ نبھانے کا وقت قریب آ رہا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نانا جان کے یہ پیارا اور جنت نما شہر چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا ہے. اب ہمیں مدینہ چھوڑنے کا ٹائم آ رہا ہے. تمام اہل بیت اطہار بچے بھی ہیں اور تو بھی ہیں, سب سن رہے ہیں امام پاک کی یہ باتیں. آخرکار ایک دن ایسا آیا امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑنے کا عزم فرما لیتے ہیں. مکہ ہجرت کرنے کی باتوں کو ارادے میں تبدیل فرما دیتے ہیں. حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے فرماتے اہل بیت اطہار ایک نبی کے گھر
گھر والوں تم سب تیاری کرنا شروع کر دو، ہمیں مدینہ شہر سے ہجرت کر کے مکہ جانا ہوگا۔ پیغمبر اسلام کے پیارے نواسے حضرت امام عرش متا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام گھر والوں کو تیاری کرنے کو حکم فرما دیتے۔ پھر کیا ہوا؟ جب مکمل تیاریاں ہو گئی تو یاد رکھنا پیارے، سب کچھ آسان ہوتا ہے، اپنا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ سب کچھ آسان ہوتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ سب کچھ آسان ہوتا ہے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنا پیارا شہر چھوڑنا نہیں آسان نہیں ہوتا۔ نبی پاک کے پیارے نواسے امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کا ہجرت کا ارادہ فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے جب مکمل تیاری ہو جاتی ہے تو حضرت امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پیغمبر کی چہیتی زہزادی ہے، جو پیغمبر کی چہیتی بیٹی ہے، ان کی بارگاہ میں ان کے قبر انور کے پاس حسین پاک جا کر کے عرض کرتے ہیں، یہ مادر مشفقہ، یہ میری والدہ محترمہ، یہ میری ماں فاطمہ، وہ حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہے۔ یہ میری ماں، وہ حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہے، جس حسین کو آپ ایک ایک لقمہ بسم اللہ پڑھ پڑھ کے کھلایا ہے۔ یہ امی جان، یہ مادر مشفقہ، وہی حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے جسے آپ جنت سے جوڑے منوا کر پہنایا کرتی تھی۔ جب عید کا موقع آتا تھا سارے بچے نئے لباس میں ملبوس ہو جاتے تو ہم جب آپ کی بارگاہ میں ہوتے تو امی جان آپ کہتے کہ درجی کے یہاں کپڑا دیا ہوا ہے، اب وہ درجی آنے والا ہی ہوگا۔ درجی جب پیغمبر کے نواسے کے در پہ آیا تو کپڑا دے گیا۔ امی جان وہی حسین ہے۔ جب میں نے پوچھا تھا امی کس درجی نے کپڑے سیے ہیں تو امی نے کہا تھا، اے امی تو نے کہا تھا کہ بیٹا حسین یہ باتیں امام الانبیاء نانا کے حضور جا کر دریافت کر لو۔ جب میں نانا کے بارگاہ میں گیا پوچھا، اے نانا یہ جوڑے کس نے منگوائے، یہ جوڑے کس درجی نے دیے؟ تو نانا نے کہا تھا، یہ میرے مادر مشفقہ، نانا نے کہا تھا کہ اے بیٹا حسین وہ کوئی دنیا دار درجی نہیں تھا، وہ تو سید الملائکہ جبرائیل امین لے کے آئے تھے۔ وہ جبرائیل امین لے کے آئے تھے۔ وہ امام جسے آپ نے گود میں اٹھا کر کے پالا، اے مادر مشفقہ جسے آپ نے لوریاں دے دے کر کے پالا اور پرورش کیا، اے میری ماں وہ حسین بارگاہ عالی میں حاضر ہے جس بیٹے کے خاطر آپ نے سارے غم اور دکھ کو برداشت کیے۔ اے میری ماں وہی حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور کیوں حاضر ہے پیارے سنو، ماں کی بارگاہ میں التجا پہ التجا حسین پاک کر رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں، یہ امی جان یہ مقدس سرزمین جنت نشان مدینہ، جنت نما مدینہ اب میں چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، کیونکہ وقت آ گیا اسلام بچانے کا، وقت آ گیا قرآن بچانے کا، وقت آ گیا نانا کے دین بچانے کا، اب مدینہ چھوڑتا ہوں۔ یہ میرے مادر مشفقہ، یہ میرے مادر مشفقہ، یہ میری امی جان، اب مجھے اجازت دے دو کہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاؤں، کیونکہ مکہ جائے بغیر اب گزارا نہیں ہے، اب دین کی تحفظ نہیں ہو سکے گی۔ ماں کے قبر انور پر، ماں کے مزار پر انوار پر حضرت سجدہ، حضرت سجدنا امام عرش مقام لرزہ برام انداز میں لرز اور رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، آنسو بہا کر الوداعی سلام اپنی والدہ اپنی اماں سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت سجدہ
سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور رحمت فرماتی ہے اے بیٹا حسین جا اور چلا جا، ٹکرا جا طاقتی طاقتوں سے، اسلام کے دشمنوں سے ٹکرا جا، اسلام کے دشمنوں اور باغیوں سے ٹکرا جا، نانا کے دین کی زندگی دے دو، نانا کے دین کی زندگی بخشو۔ حسین پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنے اماں حضور کی، اپنی اماں مادر مصطفیٰ کی مزار سے یہ باتیں کہہ کر کے اٹھ رہے ہیں، وہاں سے سلامی الوداعی سلام عرض کر کے اٹھ رہے ہیں، پھر کیا کہا تھا سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا نے کہ اے میرے بیٹے حسین یہاں سے جا اور اپنے نانا امام الانبیاء کعبے کے بدر تو جا، طیبہ کے شمس الضحیٰ دافع جملہ بھلا جناب احمد مختار نائب پروردگار کے بارگاہ میں جا اور جا کر کے نانا حضور سے اجازت لے لے۔ حسین پاک وہاں سے اٹھے حسین پاک اور چلے جانا حضور کے مزار اقدس پر۔ ارے وہ بارگاہ ہے جہاں سے آسمان سے فرشتے صبح کو 70,000 آوے اور شام کو 70,000 آوے، وہ مقدس بارگاہ ہے پیغمبر اسلام کے روضے مقدسہ پر۔ حسین پاک حاضر ہو رہے ہیں، حسین پاک کیا دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے زمین تک نور ہی نور ہے۔ بولیے یا حسین، نور ہی نور ہے، آسمان سے زمین تک نور ہی نور ہے۔ رحمت کے فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کے نوازش و کرم کی بارش ہو رہی ہے۔ حسین پاک نے دیکھا گنبد خضرا کے حسین منظر ہے، ارے جو ایک دفعہ دیکھے گنبد خضرا اسے بار بار دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے۔ پیغمبر کے روضہ کو ایک بار دیکھے تو بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ حسین پاک گئے ادب سے تعظیم سے اپنے نانا کے روضے اقدس پہ صلاۃ و سلام عرض کیا ہے اور کیا کہا تھا، یہ نانا حضور آپ کا نواسا پیارا نواسا حسین آپ کے بارگاہ میں حاضر بارگاہ ہے، اے نانا جان عریضہ پیش کرنے کے لیے آیا ہے، اے نانا جان دعائیں لینے کے لیے آیا ہے، اے نانا جان آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، اے نانا جان آپ کے چہرے بددعا کی زیارت کے لیے آیا ہے، مصطفیٰ کی زیارت کے لیے حسین پہنچے ہیں۔ فرمایا عرض کیا تھا حسین پاک نے نانا وہ چہرے پر دعا دکھا دو جس کے حوالے سے، جس کے متعلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم بھوکے ہوتے ہیں تو بھوک کے عالم میں جب پیغمبر کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھنے سے تمام غم دور ہو جاتا ہے، اس لیے تو کہا امام احمد رضا نے دافع جملہ بلا یا رسول اللہ آپ کی وجود پہ تمام بلاؤں کا داتے ہیں، جو آپ کو دیکھ لے تمام بلائیں دفع ہو جاتی ہے، بھوک والا دیکھ لے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، جسے پیاس لگے مصطفیٰ کو دیکھ لے اس کی پیاس دور ہو جاتی ہے۔ اس کی پیاس دور ہو جاتی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کے پیارے نواسے حضرت سیدنا حضرت پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ کے بارگاہ میں پہنچے ہیں، پہنچ کر عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ نثار القربان ہے یا رسول اللہ۔ آپ کے بارگاہ میں آج حسین آیا ہے اور اس لیے آیا ہے اے نانا جان جب میں پیدا ہوا تھا تو آپ نے اذان میں کہہ دیا تھا لا الہ اشہد لا الہ الا اللہ۔ اے حسین اسے صرف اذان مت سمجھنا، اسے حفاظت بھی تمہیں کرنی ہے۔ یہ نانا جان اسی کی حفاظت کے لیے حسین مدینہ سے مکہ اور کوفہ کا ارادہ کیا ہے۔ نانا جان آپ
نے اسی دین کی حفاظت کے لیے حسین کے کان میں کہا ہے، کہا تھا حیا علی الصلاۃ، حسین اسے اذان ہی مت سمجھنا، یہ نماز ہے اور مصطفیٰ کی آواز ہے، نماز کی جب بات آئے گی تجھے حفاظت کرنی ہے۔ یہ نانا جان آج مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ کا ارادہ فقط اسی لیے ہے کہ تحفظ نماز ہو جائے، تحفظ اذان ہو جائے، تحفظ دین ہو جائے۔ یہ نانا جان بس اتنا سا کرم فرما دیجئے کہ اب میں مدینہ شریف سے مکہ چلا جاؤں۔ یہ نانا جان آپ کے بارگاہ میں حسین حاضر ہے، اشکبار نگاہوں سے اشکبار وجود لے کر حسین پاک اپنے نانا کے بارگاہ میں رو رو کر سسکیاں بھر کر عرض کرتے ہیں، یہ نانا جان وہی حسین آپ کے بارگاہ میں حاضر ہے جسے آپ کاندھے پر گھمایا کرتے تھے۔ یہ نانا جان وہی حسین آپ کے بارگاہ میں حاضر ہے جسے آپ گلے سے لگایا کرتے تھے۔ یہ نانا جان آپ کے بارگاہ میں وہی حسین حاضر ہے جسے آپ اپنی زبان مبارک چسایا کرتے تھے۔ یہ نانا جان آج آپ کے بارگاہ میں وہی حسین حاضر ہے جو آپ سجدے میں ہوتے حسین پشت پر ہوتا تو آپ سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ یہ نانا جان آپ کرم فرما دیجئے، حسین پہ کر نظریں محبت فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ مجھے خیرات کی بھیک عطا کر دیجئے۔ یا رسول اللہ میرے عزم اور حوصلوں کو مضبوطی کے لیے صبر و استقامت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ یہ نانا جان آپ کا وہی نوازا ہے، جب میں آپ کے کاندھے پر بیٹھ کر گھوڑے مبارک کو پکڑتا تو سیدنا ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے حسین کو کتنی اچھی سواری نصیب ہے، تو یہ نانا آپ کہہ دیا کرتے تھے اے ابو بکر یارے جان میرے یار، ارے سواری تو دیکھ رہے ہو، ارے دیکھتے نہیں کہ مصطفیٰ کے کاندھے پر سوار کتنا اچھا ہے۔ سوار کتنا اچھا ہے۔ یہ نانا جان حسین آپ کے بارگاہ میں الوداعی سلام لینے آیا ہے، میرا سلام قبول کر لو۔ یہ نانا اب آپ کی امت کے کچھ شدید لوگ حسین کا مدینہ میں رہنا دشوار کر رکھے ہیں۔ یہ نانا یہ مدینہ ہے، یہ جنت نما ہے، جہاں مصطفیٰ کا قدم ہے وہی جنت ہے، بھلا جنت سے باہر جانا کون چاہتا ہے؟ یہ نانا مدینہ چھوڑنے کی طبیعت تو نہیں چاہتی، جہاں آپ ہیں وہاں سے نوازا دور ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ نانا آپ کے وعدہ آپ سے کیے ہوئے وعدہ نبھانے کے لیے حسین کو مدینہ چھوڑنا ضروری ہے۔ حسین پاک کے سلام قبول کر لیجئے، حسین کا سلام قبول کر لیجئے اور حسین کو اٹھ کے گلے سے لگا لیجئے، حسین کو ایک دفعہ کوٹ میں لے لیجئے، حسین کو ایک دفعہ پیار تو کریے۔ اے میرے نانا میں وہی پیار کی خواہش رکھتا ہوں دنیا میں، جب میں روتا تھا مدینے میں، جب میں روتا تھا تو پیغمبر بے قرار ہوتے تھے، کہتے تھے فاطمہ میرے بیٹے حسین کو لاؤ، میرے بیٹے حسین کو لاؤ۔ جب میں روتا تھا یہ نانا تو اپنی زبان کو نکال کر کہتے تھے حسین یہ مصطفیٰ کی زبان ہے، یہ پیغمبر کی زبان ہے، اسے چوس لے قیامت تک پیاسا نہیں ہوگا۔ میرا حسین کربلا میں پیاسا نہیں تھا، وہ کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے امام الانبیاء کی زبان کو چوس لیا ہو وہ کبھی پیاسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر حسین کو پیاسا کہو گے تو مجبور کہنا پڑے گا، اور خدا کی قسم رب کعبہ رب کی عزت کی قسم میرا حسین پیاسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کربلا میں امتحان تھا، ورنہ حسین چاہتے وہ جنت سے آب کوثر بہنے لگ جاتا۔
یہ پاور ہے حسین کا، یہ اختیار ہے حسین کا، یہ طاقت ہے حسین کا۔ اب حسین کا مقام سمجھو۔ نانا کے بارگاہ میں التجا کر رہے، اجازت دیجیے نانا، کرم فرمائیے آقا، کرم فرمائیے، کرم کی بھیک نوازیے مصطفیٰ۔ نانا جان کے قبر انور پر یہی کہتے کہتے روتے روتے سسکیوں کے عالم میں حسین پاک نانا کے قبر انور پر مزار مقدس پر لیٹ جاتے ہیں۔ ذرا جنتی ہوا چلی تھی، حسین کی آنکھیں لگ گئی، نیند خوابی کا عالم تاری ہوا۔ آدھے نیند کو نیند خوابی کہا جاتا ہے، اگر سمجھتے ہو تو سمجھ لینا۔ حسین پاک پر عالم خواب، نیند خوابی کا عالم تاری ہوا۔ اب کیا دیکھا حسین پاک نے؟ کیا دیکھا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کی جماعت میں چلے آ رہے ہیں۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند خوابی کا عالم ہے، نانا جان فرشتوں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ دیکھا حسین فرماتے ہیں کہ جب نیند خوابی میں اپنے نانا جان کو دیکھا، اخیر وقت ہے، مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اخیر سمے ہے، مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ حسین پاک امام عرش پاک فرماتے کہ جب نانا جان کو نیند خوابی کے عالم میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی دھلمٹ میں نانا جان چلے آ رہے ہیں، دل باغ باغ ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ خوشیوں کے اتھار گہرائی میں حسین مچلنے لگا۔ نانا آ رہے ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر حسین کے قریب پہنچے، حسین پاک کو طلب فرمایا۔ توجہ سے سنیے گا، تقریر کرنا کمال نہیں، سن کر عمل کرنا کمال ہے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں حسین پاک عرض کرتے ہیں، اب میں خوش تھا، نانا آ رہے ہیں، نیند خوابی کا عالم تھا۔ جب حسین پاک کے قریب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ قریب آئے ہیں، قریب آ کر کے کہا تھا، اے میرے نواسے حسین، اے میرے فرزند حسین، اے میرے بیٹے حسین، ذرا قریب آ جاؤ۔ حسین پاک کہتے ہیں میں نانا کے قریب گیا، جب نانا کے قریب گیا نانا بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میرے سر کو مصطفیٰ اپنے گود میں سلاتے ہیں، میرے سر کو پیغمبر اپنے گود میں سلا لیتے ہیں۔ سلانے کے بعد ایسی چین کے نیند آئی کہ زمانے میں ویسا کبھی نہیں سویا، زندگی میں ویسا کبھی نہیں سویا۔ اتنی اچھی نیند، اتنے آرام کیوں نہ ہو؟ مصطفیٰ کے بارگاہ میں آرام ہی آرام ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں رحمت ہی رحمت ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں برکت ہی برکت ہے۔ حسین پاک فرماتے ہیں جب نانا کے گود میرا سر رکھا ہوا تھا، انگلی رسالت سے، انگلی مبارک سے مصطفیٰ حسین پاک فرماتے ہیں کہ میرے سر پر نانا نے کنگھی کی، میرے سر پر، میرے بالوں پر امام الانبیاء نے اپنے انگلیوں سے کنگھی کیا، سمارا، آراستہ کیا، شہادت کا دلہا بنایا، شہادت کا دلہا بنایا۔ امام پاک سے امام الانبیاء فرماتے حسین تم صبر کا پہاڑ ہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ یزیدی لشکر میں بھی نمازی تھے۔ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اٹھ میرے حسین اور جا کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کر دے۔ جو طاغوتی طاقتیں اسلام کے خوبصورت چہرے کو بدنما پاک کرنا چاہتے ہیں، ان کے نام کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ اے حسین اٹھو اور یزیدیوں سے ٹکرا جاؤ، اے حسین اٹھو دشمنان اسلام سے ٹکرا جاؤ، کیونکہ فتح یابی اسی کی ہوگی جو حق پر ہوگا۔ فتح اور ظفر کا امامہ اور تاج اسی کو دیا جائے گا جو حق پر ہوگا۔ حسین تو
حق پر ہے اور حق پر رہے گا۔ حسین تو حق پر تھا، حق پر ہے اور حق پر رہے گا۔ جملے مصطفیٰ کے ہیں، اب ناحق اور حق کا فیصلہ کرنے والوں اپنی وجود اور اپنی پیدائش کا پتہ لگا لینا کہ تم سچے ہو کہ ابطالِ باطل ہو۔ اب نانا کی دعائیں حضرت امام عرش مقام کے ساتھ ہے پیارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محبت کی نگاہیں ڈال دی مصطفیٰ نے حسین کو الوداعی سلام سے نوازا، دعاؤں سے نوازا، صبر و استقامت کی دعائیں دی حسین پاک علیہ السلام۔ نانا کے مزار پر تھے، آنکھیں کھل گئی، جب آنکھیں کھلی ہے دیکھتے کیا ہے کہ نانا جان تاجدار انبیاء یہاں موجود نہیں ہے، میرے آقا یہاں نہیں ہے۔ سوچا تھا کہ اب کہیں باہر جانا نہیں ہوگا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہی بتا دیا تھا میرے حسین جب مدینہ سے جاؤ گے یہی سے امتحان کا آغاز ہوگا، مکہ پہنچو گے مکہ سے بھی چلنا پڑے گا، وہاں سے بھی ہجرت کرنی پڑے گی، وہاں سے تمہیں کوفہ جانا پڑے گا، کوفہ جا کر کے کربلا جانا ہوگا، اس میدان میں جانا ہوگا جسے میں نے تجھے بچپنے میں بتا دیا ہے، بچپنے میں دکھا دیا ہے۔ حسین کی شہادت کی شہرت بچپنے میں ہو چکی تھی تو نانا پھر سے اس وقت کہتے ہیں اے میرے نواسے، اے میرے حسین، کربلا جب پہنچو گے تو دیکھ لو یہاں پہ تو شہید کیا جائے گا، حسین یہاں پہ تیرا بیٹا علی اکبر کا شہادت، علی اکبر کی شہادت ہوگی۔ اے حسین اس مقام کو جان اور پہچان لو، یہاں 6 ماہ علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا۔ اے حسین اس مقام کو دیکھ لو، یہ نہر فرات ہے، جانور تک پانی پیئیں گے، حسین اس نہر سے تجھے پانی نہیں دیا جائے گا، اس مقام کو بھی جان اور پہچان لو۔ اے حسین یہاں اول محمد شہید ہوں گے، یہاں پہ تمہارا خیمہ ہوگا، یہاں پہ اہل بیت کی سید زادیاں ہوں گی، مصطفیٰ کے گھر والے ہوں گے، پورا نقشہ حسین کے سامنے مصطفیٰ نے دکھا دیا، بتا دیا، پہچان کروا دیا۔ ہمارے خط کے راہ سے جب حسین آراستہ ہو گئے نیند کھل جاتی ہے، پھر اٹھتے ہیں، نانا جان کے روزے کو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تب کہاں گئے؟ اپنے اہل بیت اطہار کے پاس گئے، حجرے مقدسہ میں گئے۔ حجرہ میں جانے کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ تمام سامان سفر بندھا ہوا ہے، اب مکہ جانے کا ارادہ ہے، تو اب کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بچی بیمار ہے جس کا نام سوکرا بتایا جا رہا ہے۔ پیارے غور سے سننا، بہت غور سے سننا، سب بال بچے والے بیٹھے ہو، سارے لوگ صاحب اولاد ہیں۔ اگر آپ 1-2 مہینہ کے لیے آپ کہیں باہر جاتے ہو تو آپ کا دل ڈوبنے لگتا ہے، آپ کا دل ٹوٹنے لگتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ رو کر آپ کا دامن تھام لے تو سوچو کیا حالت ہوتی ہے، جبکہ آپ کسی جنگ میں نہیں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کسی اور جگہ نہیں جا رہے ہوتے ہیں، تب بھی یہ عالم ہوتا ہے۔ حسین پاک جب خیمہ اہل بیت اطہار میں گئے، جانے کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بچی سوگرا ہے جو شدت بخار سے تڑپ رہی تھی، شدت بخار سے تڑپ رہی تھی۔ اہل بیت اطہار کی مکمل تیاری ہے مکہ شریف جانے کی، جب تیاریاں مکمل ہو گئی بچی سوگرا کھڑی ہو جاتی ہے اور جا کر کے اپنی پھوپھی زینب کے بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگ جاتی ہے۔ ایک پھوپھی زینب آج کہاں جانے کا ارادہ سب کر رہے ہیں؟ ایک پھوپھی زینب آج آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ پورا وقت سفر بندھا ہوا ہے، تمام سامان سفر بندھا ہوا ہے،
اے امی اے پھوپھی آپ کہاں جانے کا ارادہ کر رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بیمار صغرا نے عرض کیا تھا پھوپھی زینب آپ بتاتی کیوں نہیں ہے؟ سب لوگ جا رہے ہیں، کوئی کپڑا پہن رہا ہے، کوئی لبادہ اڑ رہا ہے، کوئی پردے میں کوئی نقاب میں ملبوس ہو رہا ہے، امی پھوپھی یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت زینب سیدہ زینب فرماتی ہے کہ بیٹی صغرا آپ صبر و استقامت سے کام لو، بخار بہت تیز ہے، آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ زینب سے کچھ کہا نہیں جاتا، سیدہ زینب جب اندر چلی جاتی ہے پھر حضرت شہربانو آ گئی، کہا تھا صغرا بیمار نے کہ امی میری مادر مشفقہ شہربانو آپ سب کہاں جا رہی ہے؟ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے؟ میں بیمار ہوں اس لیے جا رہی ہے؟ اے امی میں بھی چلوں گی، آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی چلوں گی، میں بھی سفر کروں گی۔ حضرت شہربانو کہتی ہے کہ بیٹی صغرا تم چل نہیں سکتی ہو، تم بیمار ہو، شدت بخار سے کر رہی ہو، تیرا جسم تب سے چل رہا ہے، تیرا جسم چل رہا ہے، شدت بخار کا یہ عالم ہے کہ تیرا چہرہ زرد پڑ گیا ہے، تیری آنکھیں لال ہو گئی ہیں، اے بیٹی تو سفر کے لائق نہیں ہے، اے بیٹی تو سفر نہیں کر سکتی ہے۔ کہا تھا ماں مجھے چھوڑ کر مت جانا، صغرا تنہا اس گھر میں نہیں رہ سکتی ہے۔ مادر مشفقہ سیدہ شہربانو اپنی بیٹی کے دل میں ہاتھ رکھتی ہے، ماں کا ہاتھ تھا جب رکھتی ہے صغرا کے دل میں تو صغرا کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ ارے ماں کی محبت کو ممتا دنیا نہیں کہتی ہے، آپ کہو گے انور رضا ماں کی محبت کو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ تو انور رضا کا جواب سنو، ارے ماں کی محبت کو محبت نہیں دنیا ممتا کہا کرتی ہے۔ ماں کی محبت کو دنیا ممتا کہا کرتی ہے۔ حضرت شہربانو اپنی شہزادی بیمار صغرا کے جگر پہ ہاتھ رکھتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بچی کو آرام ہو جاتا ہے، بچی سکون پا جاتی ہے، لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ تو امتحان کی پہلی کڑی تھی، سید امام سید عرش مقام امام حسین کا یہ پہلا امتحان ہے، یہ پہلی کڑی ہے۔ جب ماں اندر چلی جاتی ہے، اپنی بیٹی سے تھوڑے دور جاتی ہے، بیٹی کا جسم پھر چلنے لگ جاتا، پھر بخار سے تڑپنے لگ جاتی، پھر جسم چلنے لگ جاتا، پھر حضرت سیدہ صغرا پانی طلب کرتی ہے۔ ارے شدت بخار میں یہی تو ہے کہ بچے ہو یا جوان ہو، بوڑھے ہو یا ضعیف ہو، سب لوگ شدت بخار میں پانی طلب کرتے ہیں۔ سیدہ صغرا نے شدت بخار میں پانی طلب کیا تھا، پانی مل گئے، جب پیا تھوڑی دیر پھر کش کھا کر گر پڑی، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدہ صغرا کی آنکھیں کھلتی ہے، ہوش سنبھالا تھا، تب جا کر کے سیدنا علی اکبر کی جوانی کا چہرہ سامنے تھا۔ علی اکبر کے چہرے کو دیکھتی ہے، نڈھال ہو جاتی ہے اور کہا تھا حضرت صغرا نے اے بھیا علی اکبر اس سکینہ کو کہاں چھوڑے، اس صغرا کو کہاں چھوڑے جاتے ہو، اس بیمار صغرا کو کہاں چھوڑ کر جاتے ہو؟ میں بھی چلوں گی، کیونکہ بھوٹی زینب بھی جا رہی ہے، ماں شہربانو بھی جا رہی ہے۔ اب دیکھتی ہو کہ سیدنا علی اصغر کا جھولا بھی تیار ہے، بھائی علی اصغر بھی جا رہا ہے۔ اے بھیا آپ بھی نئے کپڑے پہن کر، آپ بھی پوشاک پہن کر تیار ہو، آپ بھی جا رہے ہو، ایک میں ہی ہوں کہ مجھے تیار ہونے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا۔ اے بھیا علی اکبر میں بیمار ہوں اس لیے مجھے نہیں کہتا۔ اے بھیا علی اکبر آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ اگر مجھ سے ناراض ہو، بچی صغرا کہتی ہے کہ آپ
आपकी बहन बीमार सुगरा आपसे माफी मांगती है, ए भैया अली अकबर मुझे भी साथ लेके चलो। सोचो उस कम को कैसे बयान किया जा सकता है जिसे छोड़कर इमाम पाक अहले बैत अतहार के साथ मक्का जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, तन्हा सुगरा बीमार को छोड़ने का इरादा है। अली अकबर के बारगाह में सैयदा सुगरा बीमार की हालत में अरीज़ा पेश करती है, ए भाई अली अकबर मुझे भी ले चलो, मुझे भी साथ जाना है, मैं भी सफर कर सकेंगी, मैं भी कुछ जिद नहीं करूंगी। इतने में हजरत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन सुगरा के हाथ थामते हैं, सर पर हाथ फेरते हैं, चेहरे पर हाथ फेरते हैं। इतना तप था, इतना जल रहा था। अली अकबर कहते हैं बहन सुगरा का जितना बुखार था मैंने अब तक बुखार नहीं देखा। तब अंदाजा लगाया कि यहाँ से ये इम्तिहान की पहली कड़ी है, ये इम्तिहान की पहली घड़ी है। तब अली अकबर ने कहा था बहन सुगरा सब्र करो, रब साबिरों के साथ है। सब्र करो, रब साबिरों के साथ है। हजरत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सुगरा से अलग होते हैं, बीमार सुगरा न जाने तमाम खानदान अहले बैत के पास जा जाकर या वो मिलने आते हैं बीमार सुगरा के पास, तो यही अर्ज कि हम भी चलेंगे, मैं भी चलूंगी, तन्हा नहीं रहूंगी, बीमार हूँ तो क्या हुआ, चल सकूंगी। इतने में बाबा हुसैन नजर आ गए। हजरत इमाम पाक बेटी सुगरा के पास आते हैं और फरमाते हैं बेटी तेरी क्या हालत है, इस तरह से तेरी आंखें लाल है, तेरा चेहरा सुर्ख हो गया है, बेटी तुझे आराम की जरूरत है, तू बिस्तर पर लेट जा, हम तुझे तेरी जियारत करेंगे, तेरे चेहरे को देखा करेंगे। सैयदना सैयदुश्शुहदा इमाम अर्शद अपनी बच्ची सुगरा से पास जाते हैं तो बेटी दामन पकड़कर अर्ज करने लग जाती है, ए मेरे पापा सब तो जा रहे हैं। फूफी ज़ैनब से पूछा वो भी जा रही है, माँ शहरबानो से पूछा वो भी जा रही है, बहन सकीना से पूछा वो भी जा रही है, और देखा कि बच्चा अली असगर का झूला भी तैयार है, भैया अली अकबर भी जा रहे हैं, भैया कासिम भी जा रहे हैं, ये सब के सब जा रहे हैं। ए मेरे पापा हुसैन मुझे कहाँ छोड़े जाते हो, इस बच्ची पे रहम भी कर दो। बीमार सुगरा का आंसू है जो थम नहीं रहा है, भला अपने बाप का दामन दाईमी के लिए छूट रहा हो, सुगरा का दिल कितना तड़प रहा होगा। सुगरा का दिल किस कदर तड़प रहा होगा। हुसैन पाक अलैहिस्सलाम अपने बच्ची सकीना के करीब हैं, खड़े हैं, रो रही है सकीना, रो रही है सुगरा, तड़प रही है सुगरा, बुखार का आलम है। कहती है बाबा मुझे साथ ले चलो, मैं किसी बात की जिद नहीं करूंगी बाबा, आपके कपड़े भी धोऊंगी बाबा, मुझे साथ ले चलो, भाई अली असगर के झूले भी झुलाऊंगी बाबा, मैं आपके पास किसी बात के लिए जिद नहीं करूंगी। ए बाबा मुझे मदीना में तन्हा मत छोड़ो, यहाँ सकीना की जान जाती है। सुगरा कहती है कि भैया भाई अली असगर को झूला झुलाऊंगी, खिलाऊंगी, अम्मी जब रोटी बनाएंगी तो अपने अली असगर को मैं खिलाऊंगी, लोरिया खिलाऊंगी, लोरिया झुलाऊंगी, जब अली असगर रोएगा बाबा मैं चुप करवाऊंगी। ये बाबा अली असगर जब किसी बात पर रोएगा उसे मैं मना लूंगी, रोने नहीं दूंगी। ये बाबा मुझ सुगरा को कहाँ छोड़े जाते हो, सुगरा जी नहीं सकेगी बाबा हुसैन के बिना, अगर छोड़े जाते हो बाबा वापसी में सकी सुगरा की कब्र से मुलाकात होगी। हजरत सैयदना सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिगर देखो प्यारे,
میرے حسین کا جگر کتنا بلند ہے. کہتے ہیں کہ بیٹی سغرا نہیں چل سکو، بیمار ہو، اٹھ رہی ہو، گر جاتی ہو، اتنے بخار کے عالم میں کیسے چلو گی؟ یہ امتحان حسین ہے پیارے. ارے نماز کی حفاظت ایسے نہیں ہوگی. تجھے تماشا لگتا ہے، تحفظ قرآن مذاق نہیں ہے. تجھے تماشا لگتا ہے، بہت آسانی سے اسلام مل گیا. تجھے کھلواڑ لگتا ہے. حسین کے جگر سے پوچھو، جس دن سے یہ سغرا کو حسین چھوڑ رہے تھے، میرے حسین کے جگر میں کیا بیتی ہوگی؟ میرے سغرا، میرے حسین کے دل سے پوچھو. بہت تماشا بن چکا، بہت تماشا ہی بنا چکے ہیں. نماز اور روزوں کا تماشا ہم بنا چکے. حسین کے جگر سے پوچھو، نانا کا مدینہ حسین چھوڑ رہے، تم نہیں چھوڑ رہے. جب قرآن کے قوانین کے پہ حملہ ہونے لگا تو نانا کا مدینہ تم نے نہیں چھوڑا، میرے حسین نے چھوڑا ہے. جگر پاس پاس ہوتا ہے، دل تار تار ہوتا ہے. بیٹی سکینہ سغرا کو سمجھاتے ہیں، بیٹی سغرا بخار ہے، دیکھو بہت چل رہا، نہیں چل سکتی، سغرا نہیں چل سکتی. کہا کہ بابا ذرا پانی منگوا دیجئے. سغرا کے لیے پانی منگوائیے. سغرا کے لیے پانی لایا جاتا. تھوڑے سے دم کر کے امام پاک سورہ فاتحہ پڑھ کر دیتے، تھوڑا آرام ملتا. بچا ہوا پانی کو حضرت سغرا اپنے چہرے پہ مار دیتے، چہرے پہ چھینٹا مار رہی کہ کسی طرح سے بخار کم ہو جائے، چلنے کے لائق ہو جاؤ. پھر جب یہ سب ہو چکا، سغرا کہتی ہے بابا اب مجھے چلو. دیکھو بخار نہیں ہے، بالکل بخار اتر چکا. بابا میں ٹھیک ہو گئی، اب میں چل سکتی ہوں آپ کے ساتھ. اور سواری پہ جگہ نہ ہو بابا تو سواری کے پیچھے پیچھے میں دوڑتے جاؤں گی. پسینہ آئے گا، اس سے بھی بخار جاتا رہے گا، لیکن بابا مجھے لے چلو. اتنا کہتے کہتے حضرت سغرا کے جسم میں کشی تاری ہو جاتی، پھر بے ہوش ہو جاتے سغرا اور پھر لٹا دیا جاتا. حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں. آخر کار تمام اہل بیت کو، تمام گھر والوں کو کہا اب نکلنے کی تیاری کرو. حسین پاک کے تمام گھرانہ نکل چکا. اٹھنیوں کے پشت پر سامان لوڈ کر دیے گئے. باہر قافلے والے جا رکے. امام پاک پھر نانا کے روضے کو سلام کیا اور وہاں تک سلام کیا جہاں تک روضہ منورہ دکھائی دے رہا تھا، گنبد خضرا دکھائی دے رہا تھا. ارے اس چوٹی کا نام، اس بلندی کا نام بھول گئے جہاں مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. تو ثنیۃ الوداع کا وہ چوٹی جہاں بنی نجار کی بیٹیوں نے مصطفیٰ کی آمد کے گیت گائے تھے، وہاں تک مدینہ سے مہمان جانے والے کو چھوڑا جاتا ہے. وہ مقام ہے جہاں مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو وہاں نجار کی بیٹیوں، بنی نجار کی بیٹیوں نے مصطفیٰ کی آمد کے گیت گائے تھے. جب امام پاک وہاں پہنچتے ہیں تو پلٹ کے دیکھا تھا مصطفیٰ کے روضے مقدسہ کو، روضے اقدس کو جب دیکھا تھا تو بہن زینب کہتی ہے کہ بھائی حسین ارے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا تھا مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ حسین پاک فرماتے کہ بہن زینب مدینہ چھوٹنے کا اتنا غم ہے کہ شہید جان چلی جائے یہ گوارا ہے، مدینہ نہ چھوٹے. حسین کے دل میں ایسا گزر رہا ہے.
جب وہاں پہ پہنچے مڑ کے نانا کے روزے مدینہ چھوٹ رہا، وہ شہر مدینہ جہاں حجاج جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے، عمرہ میں گئے ہوں گے، قافلے والے جاتے ہیں مدینہ شریف میں 8 یا 10 دن اگر رہنے کا موقع مل جائے تو پھر وہاں سے ایک منادی اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں گاڑیوں کے مسافروں ریڈی ہو جاؤ، اپنا اپنا سامان باندھ لو، مدینہ سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ جب حاجیوں کے کان میں یہ بات پہنچتی ہے نا تو حاجیوں کے دل سے پوچھو کہ ان کا دل اتنا تڑپتا ہے، اتنا دھڑکتا ہے، اتنا تھرکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جان چلی جائے مدینہ نہ چھوٹے۔ یہ 8 دن کے مہمان کی بات ہے، یہ 8 دن کے حاجی کی بات ہے۔ جب مدینہ جائے تو 8 دن میں طبیعت نہیں چاہتی کہ مدینہ سے واپسی ہو جائے۔ جب مدینہ کے جب مسجد نبوی کے مینارے یاد آتے ہیں تو حاجی کا دل تڑپ جاتا ہے۔ جب مدینے کی وہ گلیاں یاد آتی ہے جن گلیوں میں مصطفیٰ چلا کرتے تھے، جس کے حوالے سے حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ میں ان گلیوں سے اکثر گزرتا تھا جن گلیوں سے مصطفیٰ گزرا کرتے تھے۔ وہ گلیاں جب چھوٹتی ہیں تو حاجیوں کا دل پاش پاش ہوتا ہے۔ وہ گلیاں جہاں مصطفیٰ چلتے تھے، وہ گلیاں سے دوری کی بات جب آتی ہے تو حاجی رونے لگ جاتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ اس کے داڑھی بھیگ جاتے ہیں، اتنا روتا ہے کہ اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ یہ 8 دن یا 10 دن کے مہمان مدینہ کی بات ہے پیارے، مدینہ شریف کے مہمان کی بات ہے۔ جب 10 دن رہ جائے اتنا دل لگ جاتا ہے، مدینہ چھوڑنے کی بات نہیں، مدینہ چھوڑنے کا من نہیں کرتا۔ وہ حسین جو 56 سال تک مدینہ میں رہے، وہ حسین جن کا بچپنا مدینہ میں گزرا، وہ حسین جن کی جوانی مدینہ میں گزری، وہ حسین جن کا نانا مدینہ میں، وہ حسین جن کا بھائی حسن مدینہ میں، وہ حسین جن کی امی فاطمہ مدینہ میں، وہ حسین جن کی محبت کی نشانی مدینہ میں، وہ حسین وہ گلیاں مدینہ میں اپنے نانا کے کاندھے پہ چل چل حسین گھومتے تھے، وہ گلیاں مدینہ میں۔ سوچو 8 دن کا مہمان اس قدر روتا ہے تو پھر 56 سال کی عمر جس کی گزری ہو وہ حسین کے دل کا عالم کیا ہوگا۔ ایک نعرہ حسینی کے نام پر لگاؤ۔ ارے کوئی حسینی نہیں بیٹھے ہو؟ اب حسین پاک مدینہ تو چھوڑ دی، مدینہ چھوڑ وہ مدینہ شہر کہ جنت کے سارے پھول ابھی رکھ کے تو لائے تو کوئی کانٹا نبی کے دیار کا، مصطفیٰ کے دیار کا کانٹا بھی پھول سے بہتر افضل ہے۔ حسین پاک ہجرت کر رہے منزل و منزل، حسین پاک مکہ شریف پہنچ گئے۔ مکہ شریف میں پہلے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر پہلے سے وہاں ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہاں سے پہلے موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پہلے سے موجود ہے۔ جب امام پاک قافلہ مکہ شریف میں داخل ہوئے تو وہاں زوردار استقبال ہوا۔ حضرت امام پاک کا وہ استقبال ہوا کہ میرے حضور کے نواسے آئے ہیں۔ ارے یہ کیسی بات ہے پیارے، ایک دن نانا اسی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اور آج کیا بات ہے کہ وہ ان کا نواسا حسین مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے ہیں۔ زوردار استقبال ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو کر حضرت سجدنا امام پاک کا استقبال کیا ہے۔ اب وہاں
جانے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وہ مقام پر پہنچتے ہیں جہاں نانا کی پیدائش کی جگہ ہے، وہاں پہنچتے ہیں، وہاں ہر مقام کی زیارت کرتے ہیں، کبھی مسجد حرام کا طواف کرتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کی طواف کرتے ہیں، وہاں جا جا کر کے طواف کعبہ میں وقت بتاتے ہیں۔ اب طواف کر رہے خانہ کعبہ کا حاجیوں کا قافلہ ہے، اور یہ قافلہ کب نکلا تھا؟ مدینہ شریف سے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں 4 شوال المعظم 60 ہجری 10 مئی کو 681 عیسوی میں امام حسین یہاں سے نکلے تھے، مکہ پہنچے ہیں، طواف کعبہ چل رہا، مینا کا مقام پہ جا رہے، جگہ با جگہ امام حسین کی زیارت ہو رہی ہے۔ اتنے میں کسی نے کہا تھا حسین پاک آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ حسین پاک نے کہا تھا کہ ابھی تک تو کہیں اور کا ارادہ نہیں ہے، یہی تک کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی ہجرت کا معاملہ سامنے آئے۔ تو کسی نے کہا تھا حسین مکے آ گئے ہو، خانہ کعبہ کی حرمت بچا لو۔ تو حسین نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کی حرمت، خانہ کعبہ کی حرمت مکے میں رہ کر نہیں بچائی جا سکتی، زیر خنجر سجدے کر کے خانہ کعبہ کی حرمت بچائی جائے گی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ امام عرش مقام کسی نے کہا تھا کہ کعبے کی پاسبانی اب سجدوں سے نہیں ہو کہ زمین کربو بلا کچھ اور کہتی ہے۔ اگر خانہ کعبہ کی حرمت بچانی ہے تو خانہ کعبہ کے دیواروں کے سائے میں سجدے سے نہیں بچائے جا سکتے، اس کے لیے زیر خنجر سجدے کرنے ہوں گے۔ ضرور اس ٹاپک پر بیان سے دوں گا۔ امام عرش مقام مکہ شریف قیام پذیر، تمام اہل بیت اطہار آٹومیٹک معاملہ یہاں تک پہنچا کہ عراق کے دارالخلافت سے بڑے بڑے روسا عمرہ شہری دیہاتی ہر جگہ کے لوگوں کے نام لکھے ہوئے خط حسین کے موضوع کی بارگاہ میں خط آنا شروع، بے شمار خط، کہیں روایتوں میں آتا ہے 120 خط۔ آپ لڑ لو، اس کے بعد تقریر ہوگی۔ حسین پاک کی بارگاہ میں 120 خطوط آ گئے، اس کے بعد کسی روایت میں 150 خطوط آئے۔ امام پاک نے سارے خطوں کو پڑھا، ایک کو پلٹا، اس کو بھی پڑھا، لانے والے قاصد کا چہرہ بھی پڑھا۔ امام پاک دوسرا خط کھولتے ہیں، اسے بھی پڑھا، لانے والے قاصد کا چہرہ پڑھتے ہیں۔ امام پاک تیسرے خط کو کھولا، پڑھا، لانے والے قاصد کا چہرہ پڑھا، کیونکہ وجود کا پتہ لگانے کے لیے پورے لائبریری پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ وجود کا پتہ لگانے کے لیے پورے کتب خانہ کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجود کا پتہ لگانے کے لیے اس کا چہرہ کھلی کتاب ہے۔ حسین پاک خط کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا چہرہ پڑھتے ہیں۔ سب کچھ پڑھ لیا ہوگا میرے حسین نے، سب کچھ پڑھ لیا ہوگا میرے امام نے، لیکن کہا کسی سے کچھ نہیں۔ منظور ربانی یہی ہے، منظور خداوندی یہی ہے، کہا کسی سے کچھ نہیں۔ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اس خط میں یہ لکھا تھا، میرے امام حسین علیہ السلام آپ کوفہ آئیں، کوفہ کے لوگ آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے کے لیے پورا عراق، پورا کوفہ تیار ہے، آپ آئیں۔
آئیں اور ہم سب کو اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دینے کا موقع فراہم کریں، ہمیں مرید کریں۔ ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں خطوں میں لکھے ہوئے تھے، لیکن پتا ہے وہ عراق کیسی جگہ ہے، اس عراق کا اس عراق کی تاریخ کیا رہی ہے۔ جب امام پاک کے والد محترم دولائے کائنات خیبر شکن فاتح خیبر داماد پیغمبر مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اسی کوفہ میں جب مسجد میں تھے تو وہاں کے کوفیوں نے غداری کر کے امام پاک کے والد کو شہید کیا تھا۔ امام کو سب یاد ہے، میرے امام کو سب پتا ہے، لیکن یہ کوفیوں کے سائٹ سے خط میں یہ لکھے ہوئے تھے یزید تخت سلطنت پر بیٹھ چکا ہے۔ میرے امام نواز رسول آپ کوفہ آئیں اور یزید کے ناپاک ہاتھ سے ہمیں بچا لیں، یزید کے ناپاک ہاتھ سے ہمیں بچا لیں، ورنہ مجبوراً ہم یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیں گے اور اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ میدان قیامت میں نانا جان کے حضور ہم شکایت کر دیں گے کہ حسین علیہ السلام کو ہم نے کوفے میں بلایا تھا، حسین نہیں آئے، مجبوراً ہم نے ایک فاسق کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا، ہم نے ایک فاسق کو خلیفہ تسلیم کر لیا، ایک فاسق کو امیر مان لیا۔ اس لیے پیارے میرے امام آپ کوفہ تشریف لائے، لیکن دادا بازی کا داغ مٹتا نہیں ہے، اس لیے اپنی زبان سے کسی کے دل میں داغ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ جو دل میں دھبا لگتا ہے قیامت تک رہتا ہے۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچانا، اپنی زبان سے کسی کو ایذا رسانی مت کرنا، ورنہ بہت جھیلنے پڑے گی۔ کسی سے اگر تکلیف ہو تو آپس میں مل جل کر کے چھما کر دینا، معافی کر دینا، یہ چل جائے گا۔ حسین پاک کو پتا ہے یہ غدار لوگ ہیں کوفی، یہ باغی لوگ ہیں کوفی، جب میرے پاک کا نہ ہوئے تو حسین پاک کا کیا ہوگا۔ لیکن معلوم ہے حسین علیہ السلام نے سوچا کہ ظاہری پہ فتویٰ لگتا ہے، باطنی پہ فتویٰ نہیں لگتا، مجھے جانا ازہر ضروری ہے، میں کوفہ جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اپنا نائب اپنا نمائندہ بنا کر امام مسلم کو لیڈی کیا اور بلایا، اے میرے برادر محترم مسلم بن عقیل حسین کے پاس آئیے، آئینہ مسلم بن عقیل، کہاں ہے مسلم بن عقیل؟ مصطفیٰ کے نواسے نے مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہا تھا، اے مسلم بن عقیل، اے برادر مکرم، آپ کو کوفہ جانے کی تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ آپ کے سامنے میں نے سینکڑوں خطوط کو کھولا ہے، یہ راز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، کوفہ جانا پڑے گا، کوفہ جانے کا ارادہ آپ کو کر لینا چاہیے۔ حضرت امام مسلم نے کہا تھا، میرے امام آپ کے قدموں پہ مسلم بن عقیل کا سر قربان، میرے ماں باپ قربان، حسین پاک میں کل ہی صبح وہاں کی تیاری کر دیتا ہوں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں یہ سلام عرض کر کے اپنے گھر جاتے ہیں، رخت کے سفر باندھتے ہیں۔ جیسے ہی سامان سفر تیار کیا، حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادے آ جاتے ہیں، محمد اور ابراہیم نام بتایا جاتا ہے، مورخین کے تاریخی کتابوں میں ان بچوں کا نام محمد اور ابراہیم رکھا گیا، لکھا گیا۔ تو اسے ہم نے دیکھا، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، سب نے سنا۔ حضرت امام مسلم کی تیاری شروع، دونوں بچوں کی آمد ہو گئی۔ کہا بابا کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو۔ حضرت امام مسلم
کہ بچوں کی یہ باتیں سنی تو کہا بیٹے تمہیں خبر ہے کیا کہ مسلم کدھر جا رہا ہے، مسلم بن عقیل کا ارادہ کدھر ہے؟ تو کہا تھا بچوں نے کہ ابا حضور ہم نے حسین پاک کی گفتگو رات بھی میں سن لیا ہے، انہوں نے ہی کہا ہے کہ مسلم بن عقیل آپ کو کوفہ جانے کی تیاری کر لینی چاہیے، اب ہمیں جانا پڑے گا۔ بچوں نے کہا تھا اے میرے بابا ہمیں بھی ساتھ لے چلو، اے میرے بابا ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ بابا مسلم بن عقیل کہتے ہیں بیٹو اب چھوٹے ہو، سفر لمبا ہے، بڑے مشکل سفر ہے، بڑے مشکل راہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ریتیلی راہ ہے، پہلے کے راستے بنے ہوئے نہیں تھے، پہلے کا راستہ بہت خراب تھا۔ حضرت امام مسلم کہتے ہیں بیٹو پریشان ہو جاؤ گے، دھوپ کی تپش کا عالم یہ ہے کہ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ مرجھا جائے گا، گرم گرم ہوائیں چلے گی، تم مرجھا جاؤ گے میرے لال، تم نہ جاؤ، تیرا بابا مسلم بن عقیل جائے گا، حسین کا نائب بن کر جائے گا، حسین کا نمائندہ بن کر جائے گا۔ کہا کہ بابا ہم نہیں، ہم تو ساتھ جائیں گے۔ مجبوراً حضرت امام مسلم بن عقیل دونوں بچے حضرت محمد بن آب ابراہیم کو بھی تیار کیا، کپڑے پہنا دیے، کچھ پوشاک ان کے بھی ساتھ رکھ لیے اور دلدل پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس سواری پہ سوار ہوئے کہ جس سے آپ کو کوفہ جانا تھا۔ جب وہاں سے مسلم بن عقیل نکلے ہیں کوفے کا ارادہ کر کے تو مقام در مقام سفر جاری، کہیں پہاڑی علاقے سے گزر حضرت امام مسلم کا ہو تو جانتے ہیں گرم ہوائیں جب چلے تو بچوں کی پیاس کی شدت نکھال کرے، تو وعدہ تو مکہ میں ہو چکا ہے، اے میرے بابا ہمیں پیاس بھی لگے گی تو ہم پانی نہیں مانگیں گے، اے بابا تھکان محسوس ہوگی تو راحت و آرام کے لیے ضد نہیں کریں گے، اے بابا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ تو پہاڑی علاقے میں جب گرم ہوا چٹانوں کو چھو کر بچوں کے چہرے کو جھلسائے، پیاس کی شدت نکھال کرے، لیکن وہ شکایت پیاس نہیں کرتے، پانی کا طلب نہیں کرتے، آرام کا طالب نہیں ہوتے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں بچوں کو سکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جب مقام ریتیلی جگہ پہ پہنچے تو گرد و غبار اڑ رہا، ایسی گرم ہوا چل رہی کہ ریت کو اڑا کر بچوں کے سر پہ کبھی امام مسلم بن عقیل کے چہروں پر گرد آلود تاری لے چلے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل جب قادسیہ کے مقام پر امام مسلم بن عقیل پہنچے تو وہ بالکل کوفہ سے قریبی کا مقام جس کا نام قادسیہ بتایا جا رہا ہے، قادسیہ بتایا جا رہا ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے ہیں پیارے، اب وہاں سے ارادہ کر لیا کہ بس تھوڑے دور کا فاصلہ ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے کوفہ۔ جب کوفہ دارالخلافت کا گیٹ کو پار کیا ہے امام مسلم بن عقیل نے تو زوردار استقبال نائب امام حسین کا ہوتا، زوردار استقبال امام حسین کے نمائندے کا ہوتا، مسلم بن عقیل کا استقبال ہوتا، اب سارے لوگ قافلہ در قافلہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے قریب آ جاتے اور آ کر کے استقبالیہ نعرہ لگاتے ہیں، نائب امام حسین کا زندہ باد، یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ دارالخلافت کا احاطہ گونج جاتا ہے، دارالعمارت کی دیواریں گونج جاتی ہے، کوفہ کا شہر گونج جاتا ہے، کوفہ کا ہر ڈگر گونج جاتا ہے، نعرہ امام حسین سے کوفہ کا نگر گونج جاتا ہے۔ مسجدوں میں چرچے امام مسلم کی آمد کی، جگہ چرچے مسلم بن عقیل کی آمد کی، خطے میں چرچے مسلم بن عقیل کی آمد کی، ہر جانب شہروں میں مسلم بن عقیل کے آمد کے چرچے ہو گئے۔ خوشحالی زمانہ ہے، تمام کے لب مسکرا رہے، حسین کا نمائندہ آ گیا، حسین کا نائب آ گیا، اب پہنچے حضرت امام مسلم بن عقیل، اذان ہو گئی ہے۔ جامع مسجد میں جب کھڑے ہوئے تھے
امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب امام مسلم بن عقیل جامع مسجد امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب کھڑے ہوئے تھے تو جانتے ہیں مورخ بیان کرتا ہے تاریخ مختلف ہے، مختلف روایات ہیں، وہ کیا ہے جب امام مسلم فسٹ میں داخل ہوئے تو 12,000 لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر امام حسین کے نام کا بیعت کیا، امام حسین کے نام کا بیعت کیا تھا۔ 12,000 لوگ بیعت کر چکے، اور کسی تاریخ میں پڑھو گے تو وہ تاریخ ملتی ہے کہ 40,000 لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیے۔ امام حسین کا نمائندہ جب تشریف لائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب 40,000 کا مجمع تیار ہوا، امام مسلم ہے، نمازیں ہو رہی ہے، جب نماز کمپلیٹ ہوئی امام مسلم بیٹھ گئے، بد و نصائح کا سلسلہ جاری ہوا۔ امام مسلم تبلیغ کا آغاز فرمایا، حسین کے کمالات و فضائل بیان کرنے لگ گئے، سب کچھ بیان میں آ رہے ہیں تو پتا ہے سب کچھ چلتا رہا، لیکن کچھ جاسوس تھے کوفہ میں، وہ چل کر اپنے قدموں سے دمشق ملک شام پہنچے، یزید کے پاس جا کر کے کہا تھا، اے یزید تم سو رہے ہو، ملک شام میں سو رہے ہو، وہاں حسین کا نمائندہ مسلم بن عقیل آ کر کے تمام لوگوں کو بیعت کر رہا ہے، تمہارے خلاف ورغلا رہا ہے، کھلے عام تجھے لوگ کوفہ میں گالیاں دے رہے ہیں اور تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو، خیر چاہتے ہو تو روکو امام مسلم کو، ورنہ تیرا تختہ الٹنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ باتیں چل رہی تھی جاسوسوں کے دوارا، جب یزید سن چکا تو پتا ہے اسے بڑی فکر ہوگی، فکر مند ہوگا یزید، ملک شام میں بیٹھا یزید گھبرا گیا، ملک شام میں بیٹھا یزید کانپ گیا، اب اٹھا اور ایک یہودی کو مشورے کے لیے بلاتا، کہا کہ تم بڑے چالاک اور تیز ہو، بڑے پڑھے لکھے ہو، یہ بتاؤ کہ کوفیوں نے میرے ساتھ غداری کیا، مجھے کھلے عام گالی دے رہے ہیں، میں کیا کروں؟ مسلم کا نمائندہ بن کر، حضرت امام حسین کا نمائندہ بن کر مسلم آ چکے ہیں، اب ان کے ساتھ میں کیا کروں؟ حضرت امام مسلم آ چکے ہیں، اب کیا کروں؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ اے ابن زیاد، گھبرانے کی کیا بات ہے، میں راستہ بتاتا ہوں۔ وہ یہودی تھا، چالاک تھا، غدار تھا، دشمن اہل بیت تھا، کہتا ہے یزید تم ایک خط لکھو ابن زیاد کو، جو بصرہ کا گورنر ہے، جو بصرہ کا گورنر ہے، اسے خط لکھو۔ خط لکھا جاتا، اور کیا خط میں لکھا جاتا؟ اے ابن زیاد تو بصرہ کا گورنر ہے، وہاں سے چھوڑ اور تو کوفہ چلا جا، وہاں نعمان بن بشیر گورنر ہے کوفہ میں، وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت کی غلامی کا پتہ گردن میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ نعمان بن بشیر تھے جو کوفہ کے گورنر تھے پیارے۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھو، اور سنتے چلو اور بجتے چلو، آنسو بھی بہاتے چلو، حوصلوں کو بلند بھی کرتے چلو، کہ جب وقت آ جائے گا اسلام کے لیے ہم بھی سر پہ کفن باندھ کر میدان میں نکلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم یزیدی نہیں، ہمارا جگر حسینی ہے، ہمارا جگر حسینی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب کیا ہوتا ہے جب وہاں سے ابن زیاد چلتا ہے، یزید کا خط پاتے ہی وہاں سے چل نکلتا ہے، پہنچتا کہاں؟ دھیرے دھیرے، راستہ براستہ، منزل بمنزل ابن زیاد چلتا، چند سپاہیوں کو لے کر کے، وہ بھی قادسیہ کے راستے سے آ رہا، ارے بصرہ سے جو کوفہ کا راستہ ہے اسے چھوڑ دیا تھا، بصرہ سے جو کوفہ کا راستہ ہے اسے چھوڑ دیا تھا، کہیں لوگوں کا شک نہ ہو جائے کہ ابن زیاد ہے، کیونکہ پتہ تھا حسین آنے والے ہیں تو حسین قادسیہ کے راستے سے آئیں گے۔ تو آپ کو یہ جان کر بات بڑی وہ ہوگی کہ امام مسلم نے ایک خط لکھ دیا تھا امام حسین کے نام، کیا لکھا تھا؟ میرے امام، یہ کوفہ کے حالات بہت سازگار ہیں، کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں آپ کے نام کا، آپ
جلدی سے تشریف کوفہ لے آئیے. یہ حضرت امام مسلم نے خط بھیج دیا تھا مکہ امام حسین کے پاس, محمد رسول اللہ کے نواسے کے پاس بھیج چکے تھے یہ خط, لیکن بعد میں کچھ ایسا معاملہ بگڑ رہا ہے. آپ سنتے چلے جاؤ. جب قادسیہ کے راستے سے ابن زیاد چلا چند سپاہیوں کے ساتھ, جب قادسیہ کے موڑ پہ پہنچا تو اس نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا, اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا. نقاب اس لیے ڈالا کہ لوگ دھوکا کھائیں گے اور کہیں گے یہ ابن رسول اللہ آ رہے ہیں, یہ رسول اللہ کا بیٹا حسین نواسہ حسین آ رہے ہیں. لوگ یہ سوچیں گے آسانی سے میں خلافت دارالحکومت پر پہنچ جاؤں گا, بڑے آسانی سے کوئی دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جب قادسیہ کے موڑ پہ آیا تو یہ جاسوسانہ انداز بنا کر وہ لباس پہن کر کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے بڑھنے لگا دارالعمارت کے طرف, کوفہ میں داخلے کے جانب. جب بڑھا ابن زیاد یہ مکار اور فریب قسم کا آدمی تھا, جسے کتا کہو تو چل جائے گا, مکار کہو تو چل جائے گا, غدار کہو تو چل جائے گا. یہ بڑے لالچی لوگ تھے, یہ بڑے احمق لوگ تھے, یہ بڑے بیوقوف لوگ تھے. جب ابن زیاد گھسا دارالعمارت کوفہ کے طرف جا کر کے دارالعمارت کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا, لوگ دھوکا کھا گئے. دھوکا کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے تھے لوگ کہ ابن رسول امام حسین آ گئے, نواسہ مصطفیٰ امام حسین آ گئے. ایک بار لوگوں نے نعرہ بھی لگا دیا, لیکن پردے کے پیچھے یزید, پردے کے پیچھے حسین کا نورانی چہرہ ہے کہ ابلیس کا قطاری چہرہ ہے. یہ بھی کوفہ والے دیکھنا چاہتے تھے. دھیرے دھیرے رات سے پردہ اٹھ جاتا ہے, ابن زیاد کا چہرہ سامنے آتا ہے. وہ بڑے مایوس ہو گئے. اب جاسوسانہ حرکتوں سے دارالخلافت مسند خلافت میں داخل ہوا. وہاں نعمان بن بشیر سے ملاقات ہو جاتی ہے. کہا اے نعمان بن بشیر, مجھے پہچانتے ہو؟ کہا پہچانتا ہوں, تو بصرہ کا گورنر ابن زیاد ہے. پتا کیسے آنا ہوا, پتا کیسے آئے ہو؟ جب نعمان بن بشیر نے یہ کہا کیسے آنا ہوا ہے, تو ابن زیاد کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے, یہاں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں حسین کے نام, اور تو خاموش بیٹھا ہے. ملک شام کے امیر یزید کے خلاف لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور تو خاموش بیٹھا ہے. تو انہیں روکتا کیوں نہیں ہے؟ اے نعمان بن بشیر, تو روکتا کیوں نہیں ہے؟ اگر تو روکے گا نہیں تو پتہ ہے یہ خط یزید کا دیکھ لے. معزولی کا خط تھا, جو معزولی کا خط تھا, کرسی چھوڑنے کا خط تھا, تخت سے اترنے کا خط تھا. اسے پاکٹ میں ڈال کر ابن زیاد لے گیا تھا. جب پہنچا ہے حضرت نعمان بن بشیر کے پاس تو نکال کر کے خط دکھایا اور کیا کہا کہ اے نعمان بن بشیر, اگر تو صحیح راستے پہ نہیں چلتا, مسلم بن عقیل کے پیروں پہ زنجیر نہیں ڈالتا, حسین کے بیعت پہ روک نہیں لگاتا, تو سن لے یہ یزید کا حکم نامہ ہے کہ تو تخت چھوڑ دے, کرسی سے اتر جا, تو معزول کر دیا گیا ہے. حضرت نعمان بن بشیر محب اہل بیت تھے, مصطفیٰ کے آل سے پیار کرنے والے تھے, اور جو مصطفیٰ کے آل سے پیار کرتا ہے, مصطفیٰ کے نوازوں سے پیار کرتا ہے, اہل بیت اطہار سے پیار کرتا ہے, اس کی گردن کٹ سکتی ہے, تو محبت کا گلا کٹنے نہیں دیا جا سکتا. کا گلا کٹنے نہیں دیا جا سکتا. پتا ہے جا کر کے وہ معزول کر دیے گئے, نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے, نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے. اب کیا معاملہ تھا وہاں؟ یزید کا وہ بھیجا ہوا یزید ابن یزید, وہ ابن زیاد بیٹھا, تخت سلطنت پر بیٹھا. اب بیٹھنے کے بعد حکومت نے حکم نامہ جاری کیا, اور جاری یہ کیا کہ کوئی بھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے اور حسین بن علی کے نام کا بیعت نہ کرے.
کرے یہ اعلان کروا دیا۔ اعلان کرواتے ہی لوگ بڑے ہی مایوس ہوئے، لیکن بڑے بڑے غدار قسم کے کوفی تھے، بڑے دغاباز قسم کے کوفی تھے، بدعہدی ان کی فطرت میں تھی، وعدہ خلافی ان کے وجود میں تھی۔ اب کیا تھا، جب یزید کے وہ بھیجا ہوا حکم نامہ ابن زیاد جاری کرتا ہے کہ اگر جو مسلم بن عقیل سے مرید ہوگا، مسلم بن عقیل کا کو اپنا خلیفہ تسلیم کرے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کی بیوہ، اس کی بیوی بیوہ ہوگی، اس کے بچے یتیم ہوں گے۔ یہ چاروں سائڈ اعلان ہو گیا۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل جو جامع مسجد میں امامت فرما رہے تھے، اب تک تو 12,000 ہو کہ 40,000 ہو مقتدیوں کی جماعت ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی خوف و ہراس کا اعلان ابن زیاد نے کیا تھا تو وہاں معاملہ یہ ہوا جیسے اذان ہوئی تھی۔ مسلم بن عقیل مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، کہا تو 40,000 کا مجمع تھا، مقتدیوں کی تعداد 40,000 تھی۔ نماز کمپلیٹ ہو رہی ہے، ایک رکعت پڑھا، نماز کمپلیٹ ہوئی، 2 رکعت پڑھ کر مکمل نماز کمپلیٹ ہوئی، 4 رکعت پڑھ کر مکمل نماز ہو گئی۔ جب سلام پھیر کر دعا مانگا، پلٹ کر امام مسلم نے دیکھا تو سارے کے سارے لوگ راہ فرار اختیار کر لیے تھے، سارے کے سارے لوگ بھاگ گئے تھے، سارے کے سارے لوگ چلے گئے تھے۔ ایک ضعیف اور حنیف، ایک نحیف و ضعیف آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ امام مسلم بن عقیل اس ضعیف کے پاس جا کر کہتے ہیں بابا یہ سارے لوگ کہاں چلے گئے؟ آسمان نکل گیا کہ زمین کھا گئی، یہ سارے لوگ کہاں بھاگ گئے؟ اور بابا نے کہا تھا کہ اے میرے امام، وہ سارے کے سارے ابن زیاد کے خوف سے بھاگ گئے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا تھا کہ میں حامی ہوں، میں مصطفیٰ کی صحابی ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے پر دوحہ کو دیکھا ہے، میں نے آقا کی غلامی کی ہے، میں صحابی ہوں اور میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ مصطفیٰ کے گلشن رسالت کے پھول ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، فاطمہ کے کلی کے پھول ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، اہل بیت اطہار کے گھرانے کا ایک فرد ہے، ایک امام ہے، میں آپ کو چہرے سے پہچانتا ہوں، اس لیے میں آپ کو لے جانے کے لیے رک گیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ حضرت ہانی صحابی حضرت امام مسلم کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں۔ جب جا رہے تھے تو ابن زیاد کا اعلان یہ بھی ہو گیا تھا جو لوگ امام مسلم کو اپنے گھر میں رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ہانی کے گھر امام مسلم جاتے ہیں، وہاں پہ آرام فرماتے ہیں، جب قیام فرماتے ہیں، وہاں کھاتے پیتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا، کچھ ٹائم گزرا کہ چاروں سائڈ امام مسلم کی تلاشی جاری ہو گئی۔ ابن زیاد کے جاسوس چاروں سائڈ گھومنے لگ گئے۔ ارے کل تک امام مسلم کی اقتداء میں امام مسلم کے پیچھے 40,000 کا مجمع تھا، آج وقت ایسا آ گیا کہ ایک بھی امام مسلم کے پیچھے امام مسلم کی تلاشی جاری ہے۔ اب یہاں تک کہ پتا چلا ابن زیاد کو کہ حضرت ہانی کے گھر امام مسلم ہے، بھیجا، حضرت ہانی کو بلاوا ہوا، ابن زیاد اپنے دربار میں بلایا، حضرت ہانی گئے، پوچھا تھا اے ابن زیاد کیوں بلاتے ہو، کیوں مجھے یہاں بلائے ہو؟ ابن زیاد کہتا ہے اے صحابی سنو، میں نے سنا ہے مسلم بن عقیل تمہارے گھر میں ہے، مسلم بن عقیل تمہارے گھر میں آرام کر رہا ہے، میں نے اعلان کروایا تھا، کیا تم نے نہیں سنا، کیا تجھے نہیں پتا مسلم بن عقیل کو جو رکھے گا اس کی بیوی بیوہ ہوگی، اس کے بچے یتیم ہوں گے، وہ قتل کر دیا جائے گا، عزیز جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یہ کیا اعلان تم نے نہیں سنا؟ کہا سنا تو تھا لیکن مجھے گوارا نہ ہوا کہ مصطفیٰ کے گھرانوں سے غداری میں کروں، مصطفیٰ کے گھرانوں سے غداری میں کروں اور فریبی میں کروں، یہ گوارا نہ ہوا حانی سے۔ کہا آپ نے رکھا ہے، کہا میں نے رکھا ہے، کہا بتا یہ ضعیف صحابی حضرت امام مسلم بن عقیل کو کہاں رکھا؟ کہا نہیں بتاتا،
نہیں بتاؤں گا میں کہاں چھپا رکھا اور تو کا تیرا باپ بھی نہیں کھوج سکتا. امام مسلم بن عقیل کو نہیں اب تلاشی جاری ہے, مسلم بن عقیل کو نہیں کھوج سک رہے, تلاش جاری ہے. یہاں تک کہ ابن زیاد غصایا اور ضعیف صحابی کے چہرے پر چھڑی کا وار کیا, چھڑی کا وار کیا تو وہاں کے خاندانی آدمی تھے, رئیس آدمی تھے, بڑے قافلے والے آدمی تھے. تمام قافلہ ٹوٹ گیا کہ ہانی کا قتل ہو گیا, ہانی شہید ہو گئے, یہ افواہ اڑا دیا گیا. سارے لوگ پہنچ گئے اور وہاں اعلان نعرے لگنے لگ گئے کہ اب ابن زیاد کی خیر نہیں ہے. خیر حضرت ہانی کا قتل نہیں ہوا تھا, اب وہاں سے ابن زیاد جاسوس پھرایا ہوا ہے. مسلم بن عقیل کی تلاش جاری ہے. آخر ہانی کا گھر چھوڑ کر مسلم بن عقیل چلے ہیں. ایک چلتے چلتے دیکھا ہر دروازہ بند, ہر دروازہ بند ہے, ہر دروازہ بند ہے. ایک دروازہ کھلا تھا جسے دعا کا دروازہ کہا جاتا ہے. ضعیفہ کا دروازہ کھلا تھا. ضعیفہ کہتی ہے میں نے دروازہ اس لیے کھول رکھا تھا کہ سارے دروازے مسلم بن عقیل کے لیے بند تو ہو گئے, ایک دروازہ میں کھول کے رکھتی ہوں کہ مسلم بن عقیل میرے گھر آ جائیں گے. مسلم بن عقیل کے اس ضعیفہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں. پیارے جب تشریف رکھتے ہیں جاسوس ہر طرف شہر میں گھوم رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل تو آ کے گھر آرام فرما رہے ہیں. جاسوس کے ذریعے مسجد میں حضرت مسلم بن اوسجہ بھی جاتے تھے نماز پڑھنے. وہاں ایک ابن زیاد کا جاسوس تھا. مسلم بن اوسجہ سے پوچھا کیا آپ نے امام مسلم کو دیکھا ہے؟ میں بڑے محبت کرتا ہوں ان سے, بڑا چاہتا ہوں ان کو, مجھے ان کے بارگاہ میں لے چلو, مجھے بیعت ہونا ہے. اور ابن زیاد کا جاسوس تھا. حضرت مسلم بن اوسجہ کہتے ہیں تو ہی مجھ سے یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو, کسی اور سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ انہیں پتا تھا ہو سکتا ہے کوئی جاسوس ہوگا, لیکن وہ قسمیں کھانے لگا. امام حسین کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے کی قسمیں کھانے لگا, اہل بیت اطہار سے محبت کی قسمیں کھانے لگا. جب آگے بڑھا ہے مسلم بن اوسجہ کہتے ہیں اچھا جب محبت کرنے والے ہو تو اب تجھے لے چلتا ہو, تو آگے گھر. حضرت مسلم بن اوسجہ لے چلے اس جاسوس کو. پتہ نہیں اس کے دل میں کون سا سانپ لوٹ رہا تھا. حضرت مسلم بن اوسجہ اس جاسوس کو لے کر کے چلے ہیں. تو آگے گھر, جب تو آگے گھر پہنچے وہ جاسوس نے دیکھا مسلم بن عقیل یہی ہے. جا کر کے وہاں خبر دے دیا یزید کے دربار میں, یہ ابن زیاد کے دربار میں, اے ابن زیاد وہاں مسلم بن عقیل تو ضعیفہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں, وہاں جا کر کے دیکھ لے. اپنا سپاہی بھیجا ابن زیاد, اپنا سپاہی بھیجا, اس میں ابن اشعث بھی تھا. ابن اشعث سپاہی سوار بنا کر کے بھیجا گیا. تو آگے گھر کا گھیراوا ہوا. حضرت مسلم بن عقیل باہر نکلے, ابن اشعث سے ملاقات ہوئی. پوچھا اے ابن اشعث ارے وہ تو ہی تو ہے جو امام حسین کے خط میں اپنا سائن اور مہر لگایا تھا کہ امام حسین آپ آ جائیں. کہا ہاں میں وہی ہوں, لیکن میں وہی ہوں, لیکن یزید کے در سے میں پلٹ چکا ہوں. ابن اشعث کہتا ہے کہ امان چاہتے ہو تو ابن زیاد کی مان لو, یزید کی مان لو. کہا عطار حسین کی محبت چھوڑ کر یزید اور ابن زیاد کی محبت کو قبول کروں, یہ میری محبت کو گوا رہا ہے. کہا کہ اچھا ایسا نہیں ہے تو سن لے تیرا سر قلم کیا جائے گا. حضرت امام مسلم باہر نکلے, فوج کا فوج ہے. کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنے فوجوں کی ضرورت ہے؟ کہا کہ ہاں اس لیے چاہتے ہیں کہ کہیں کوفہ والے تمہارے ساتھ دینے کے لیے پھر سے باہر نہ نکل جائے. حضرت امام مسلم اپنی میان سے تلوار باہر کر لیا ہے. سارے کے سارے فوجیں ابن زیاد کھڑی ہے. کسی کے پاس, کسی کے ہاتھ میں بھالا ہے, کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے, کسی کے ہاتھ میں پرچی ہے, کسی کے ہاتھ میں تیر ہے. اب ابن زیاد کے سپاہی اتنے لوگ ہیں, حضرت مسلم بن عقیل کو مارنے کی تیاری ہو چکی ہے. جب جنگ چل چکا, یہ بھی ایک جنگ کا نقشہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شیر خدا کا ایک شیر حضرت امام مسلم
مسلم بن عقیل کی شہادت ہو رہی ہے، سنو اور دل تھام کر کے سنو، تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، زندگی خیرات میں ملی ہے، ایمان خیرات میں ملا ہے، قرآن خیرات میں ملا ہے، خون کی ندیاں بہائی گئی ہے تب ایمان ملا ہے، خون کی ندیاں بہائی گئی ہے تب اسلام ملا ہے۔ اے لوگوں، اسلام کو مذاق مت سمجھو۔ تماشا بنا لیا ہے۔ مسلمان نام کے ہو، نماز سے کوسوں دور ہو، مسلمان نام کے ہو، روزہ سے دور ہو، مسلمان نام کے ہو، قرآن کی تلاوت نہیں ہے اور کہتے ہو بڑے مجاہد ہے، ناخن کٹانے کی ہمت نہیں، انگلی کٹانے کی ہمت نہیں، کہتے ہو مجاہد ہے۔ آسانی سے نکلے ہیں باہر فوج ابن زیاد، ایک نقشہ ہے جنگ کا، ایک آدمی ہزاروں کے مقابلے کے لیے کھڑا ہے، حیدر کرار کا شیر ہے، یہ حیدر کرار کا گھرانہ ہے جو چھپ چھپ کر پلٹ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں، اس کا گھرانہ ہے، اس کا گھرانہ ہے، پتہ ہے جب نکلے ہیں حضرت امام مسلم بن عقیل بیان سے تلوار کھینچا ہے، ایسا وار کیا ہے جیسے سطح آب پر مچھلیاں چلتی ہے، ویسے فوج اشقیاء پہ مسلم کی تلوار چمک رہی تھی، کی تلوار چمک رہی تھی، ایک ایک کٹ کے کٹ رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، سر پہ سر دھڑ پہ دھڑ گر رہا، ایک مجاہد ہے، شیر خدا کا شیر ہے، علی کا گھرانے کا شیر ہے، تنہا شیر ہے، نکلا ہے تیر، نکلا ہے تلوار نیام سے باہر نکالا ہے، اس وقت بھگدڑ مچ گئی ہے، فوج اشقیاء کچھ بھاگنے پہ کامیاب ہو رہے، کچھ کٹ کٹ کر گر رہے، یہاں تک کہ اب عورتوں کی صفت پیدا ہو گئی، چھتوں پر چڑھ کر کچھ لوگ پتھر بازی کرنے لگ گئے، تنہا امام مسلم بن عقیل آخر کیا کرتے ہیں، پتھروں کا بار اسی جسم پر، تیروں کا بار تنہا جسم پر، تلواروں کا بار تنہا جسم پر، برچھیوں کا بار تنہا جسم پر، تو تنہا یہ تو خدا کا شیر تھا، ورنہ ہزاروں کا مقابلہ یہ ایک ایسی تاریخ دنیا میں نہیں دکھا سکتے، یہ تو حسین کا گھرانہ ہے، نئی نئی تاریخیں کربلا میں لکھ دی گئی ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل آخرکار شہید ہو جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، مارکہ کربلا کا یہ پہلا شہید ہیں جو حضرت امام مسلم کوفہ میں شہادت کا درجہ سے سرفراز ہوتے ہیں۔ یہ امام مسلم کی ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بس آج کی بات یہی تک، دعا کرتا ہوں مولا قدیر کے بارگاہ میں پروردگار ہم سب کو ایک رکھ، نیک رکھ، سلامت رکھ۔ پروردگار عالم ہم سب کو محب اہل بیت بنا دے، حسین والا بنا دے، پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بنا دے، پروردگار عالم یہ جلسہ کمیٹی، نوجوان کمیٹی نے جن محبتوں کے ساتھ محفل پاک کا اہتمام کیا، ذکر شہید اعظم کا اہتمام کیا، پروردگار عالم ان لڑکوں کے حوصلوں کو بلندی عطا فرما دے، ان بچوں کے جذبوں کو حسینی بنا دے، پروردگار عالم سارے لوگ خوشحال رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، حسین زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان کا قانون پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔